شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے سامنے ایک صحابی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ واقعہ بیان کروں گی جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے ایک ممتاز سردار تھے اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے سخی تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اتری اور ایسے فراق دل تھے کہ کسی بھی ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ بند نہ ہوا۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے، خوفزدہ کو تسلی دیتے اور پناہ چاہنے والے کو اپنے ہاں پناہ دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کے ذہین اور ادیب بھی تھے۔ انہیں نہایت حساس دل ملا تھا۔ ان کا شعور بہت لطیف تھا، کلام کے تیور پہچانتے اور ایسی بات کرتے جو جادو کا سا اثر رکھتی۔ جناب طفیل رضی اللہ عنہ نے تہامہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش میں کفر و ایمان کی معرکہ آرائی ہو رہی تھی۔ ہر فریق کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے گرد زیادہ سے زیادہ ہم نوا جمع کر لے اور لڑائی جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مددگار اور معاون پیدا کر لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے اور آپ کا اصل ہتھیار ایمان اور حق پر یقین رکھنا تھا۔ اس کے برعکس کفار قریش اس بات کی کوشش میں تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں۔ اس سلسلے میں ہر حربہ استعمال کریں۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکیں۔ یہاں آ کر حضرت طفیل بن عمرو نے ایسا محسوس کیا کہ میں بغیر کسی تیاری کے غیر شعوری طور پر اس لڑائی میں شرکت کر رہا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی کفر و اسلام کی اس لڑائی میں کود پڑا ہوں۔ وہ مکہ معظمہ اس غرض سے نہیں آئے تھے اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کی اس معرکہ آرائی کا خیال ان کے دل میں کبھی آیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کی ایک ناقابل فراموش داستان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ دلچسپ داستان واقعی سننے کے لائق ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مکہ معظمہ پہنچا تو قریش کے سردار مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی ہی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سردار اور مکہ کے معززین ایک جگہ جمع ہوئے۔ مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، طفیل آپ یہاں تشریف لائے۔ یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہمیں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں پارا پارا
कर दिया है। अंदेशा है कि ये मुसीबत कहीं आपकी कौम पर भी नाज़िल ना हो जाए। हमारी मुखलसाना तजवीज़ है कि आप इस शख्स को मुँह ना लगाएं और ना इससे कलाम करें और ना इसकी कोई बात सुने, इसलिए कि इसकी बात में जादू का असर है। ये बाप को बेटे से, भाई को भाई से और खावंद को बीवी से जुदा कर देता है। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बाखुदा व मुसलसल मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अजीबोगरीब दास्तानें सुनाते रहे और मुझे डराते रहे, यहाँ तक कि मैंने दिल में ठान ली कि मैं आपके करीब नहीं फटकूँगा और ना आपसे बात करूँगा और ना आपकी कोई बात सुनूँगा। सुबह के वक्त जब मैं तवाफ़े काबा और बैतुल्लाह में रखे गए बुतों से बरकत हासिल करने के लिए घर से निकला, जिनकी हम बहुत ताज़ीम किया करते थे, तो एहतियातन मैंने अपने कानों में रुई ठोंस ली कि मेरे कानों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ ना पड़ जाए। जो ही मैंने मस्जिदुल हराम में कदम रखा, क्या देखता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास खड़े नमाज अदा कर रहे हैं और इबादत में मशगूल हैं। उनकी नमाज और इबादत का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुझे इस मंज़र ने घायल कर दिया। आपका ये तरीक़े इबादत मुझे ऐसा भाया कि रग रग में मसरत की एक लहर दौड़ गई। दिल ही दिल में महसूस किया कि गैर इरादी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब होता जा रहा हूँ, यहाँ तक कि बिलाखिर मैं सचमुच आपके करीब हो गया। अल्लाह ताला को भी शायद यही मंजूर था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें सुन ही लूँ। चनाचे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्दा और अच्छी बातें सुनी। इस पर दिल में ख़्याल आया, तुफ़ैल, बड़े अफ़सोस की बात है, तू एक दानिशमंद शायर है। ये शख्स जो कुछ भी कहता है, इसके सुन लेने में हर्ज ही क्या है। इसने अगर कोई माकूल बात की तो मान लेना, बुरी बात की तो दामन झटक कर अलग हो जाना। जनाब तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं वहाँ मस्जिद में ठहरा रहा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत से फ़ारिग़ होकर अपने घर को चल दिए, तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हो गए, तो मैं आपके साथ ही वहाँ पहुँच गया। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम ने मुझसे आपके बारे में बहुत सी बातें की हैं। मुझे ये मसलसल डराते और खौफज़दा करते रहे कि कहीं मैं आपकी बातें सुनकर मुतासर ना हो जाऊं। चनाचे मैंने एहतियात के तौर पर अपने कानों में रुई ठोंस ली ताकि आपकी बात ना सुन सकूं, लेकिन मंशा इलाही ये था कि मैं आपकी बातें बहरहाल सुनूं। वल्लाह,
میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ عذرائے کرم، آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت فرمائی۔ باخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔